بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاتہ، یعنی اگر نماز پڑھنے والے کی پیٹھ پر گندگی یا مردار پھینک دیا جائے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ اس باب کے شروع میں امام بخاری نے لکھا ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کپڑے میں خون دیکھتے اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے تو اسے اتار دیتے اور نماز پڑھتے رہتے۔ اور ابن مسیب اور شابی نے کہا، جب نماز پڑھے اور اس کے کپڑے میں خون یا جنابت ہو یا قبلہ سے کسی اور طرف منہ ہو یا تیمم کر کے نماز پڑھے اور پھر اسی نماز کے وقت میں پانی پالے تو نماز نہ دہرائے۔ حدیث نمبر 240۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم میں سے کون فلاں قبیلے کی اونٹنی کا بچہ دان لائے گا اور محمد کی پیٹھ پر جب وہ سجدہ کرے اس کو رکھ دے گا؟ تو ان لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ بدبخت تھا اٹھ کھڑا ہوا اور اسے لے آیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان اسے رکھ دیا، اور میں دیکھ رہا تھا اور میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود کہتے تھے، وہ ہنسنے لگے اور ایک دوسرے کے ذمے لگا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے تھے، اپنا سر نہیں اٹھاتے تھے۔ آخر حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے آپ کی پیٹھ سے اس کو اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر کہا، اے اللہ تو ہی قریش سے سمجھ، 3 بار فرمایا۔ یہ بات ان پر گراں گزری کیونکہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اور حضرت ابن مسعود کہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دعا اس شہر میں مقبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام لیا کہ اے اللہ ابو جہل کو پکڑ، عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ، شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ، ولید بن عتبہ کو پکڑ، امیہ بن خلف کو پکڑ، اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ۔ عمر بن میمونہ نے 7ویں کو بھی گنا، لیکن ہمیں یاد نہیں رہا۔ حضرت ابن مسعود کہتے تھے، پس مجھے اس کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان لوگوں کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا تھا دیکھا کہ کنویں میں پچھڑے ہوئے پڑے تھے، یعنی بدر کے کنویں میں۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ باب نمبر 66 کی تشریح میں بتلایا جا چکا ہے کہ فقہاء نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ آیا نجاست کا دور کرنا اور پاک و صاف رہنا وضو کی صحت کے لیے اسی طرح شرط ہے جس طرح کہ حدث کی حالت میں وضو کرنا، یا وہ بذات خود ایک مستقل علیحدہ مقصد ہونے کی وجہ سے واجب اور ضروری ہے۔ جن لوگوں نے اس کو شرط قرار دیا ہے ان کے نزدیک کپڑے پر تھوڑی سی نجاست بھی لگی ہو تو نماز جائز نہ ہوگی، سوائے اس کے کہ اس کو اس کا علم نہ ہو، یا وہ بھول گیا ہو، یا اس کو دور کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اور جن لوگوں نے اس کو نماز کے لیے شرط قرار نہیں دیا بلکہ اس کو علی الاطلاق ضروری قرار دیا ہے، یعنی نماز کی حالت میں ہو یا نہ ہو، ان کے نزدیک نماز کے درست یا فاسد ہونے کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ بذات خود ایک پسندیدہ فعل ہے اور اس کا تعلق پاکیزہ اخلاق کے ساتھ ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس بارے میں علیحدہ تاکیدی احکام اور ہدایتیں دی ہیں۔
صاف ستھرا اور پاک و صاف رہنا بھی تعلیم اسلام کی روح سے ایک نہایت ضروری امر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، المدثر 5، یعنی اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کر، نہ اس لیے کہ اس کا نماز کی صحت کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق ہے جیسے وضو کا۔ یہ مذہب معقول ہے اور اسی مذہب کی تائید میں امام بخاری رحمہ اللہ روایت نمبر 240 لائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بچہ دان ایک ناپاک چیز ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اس سے کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی۔ صحابہ جوتیاں پہنے نماز پڑھتے اور کوئی نہیں جانتا کہ جوتیوں کے تلے العموم اعلاء سے خالی نہیں ہوتے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا نماز پڑھنے کی حالت میں اتارا اور صحابہ نے بھی یہ دیکھ کر اپنی اپنی جوتیاں اتار دیں، تو آپ نے اپنا جوتا اتارنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ان کے اتارنے کو پسند نہیں کیا اور نہ آپ نے نماز دہرائی۔ باب کے عنوان میں یہ جو کہا ہے قالا ابو عبداللہ وکان ابن عمر اذا رائی فی ثوبہ دم وہو یصلی وضعہ، یعنی حضرت ابن عمر نماز کے دوران میں اگر خون دیکھتے تو کپڑا اتار دیتے۔ یہ قول مسئلہ مذکورہ کے متعلق اختلافی رائے بیان کرنے کے لیے درج کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر متشددین میں سے تھے۔ امام موصوف کا یہ قاعدہ ہے کہ مخالف گروہ کا نقطہ نظر بھی وہ کسی نہ کسی رنگ میں بیان کر کے مستند حدیث سے اپنے اصل مقصد کو واضح کر دیتے ہیں۔ ابن مسیب اور شیبی کے جو تابعی ہیں متذکرہ بالا حوالے امام ابن حجر نے مفصل نقل کیے ہیں۔ اگر کوئی تیمم کر کے نماز پڑھے اور پھر پانی پالے تو ان کے نزدیک اور ائمہ اربعہ کے نزدیک وہ نماز کا اعادہ نہ کرے۔ ایسا ہی قبلے کے بارے میں بھی اکثر فقہا کا یہی فتویٰ ہے۔ نیز خون یا منی وغیرہ کپڑے میں ہو تو اسلامی شریعت کے عام حکم کے مطابق تو یہی چاہیے کہ اسے دھو کر دور کر دے، لیکن اگر کوئی مانع ہو تو نماز میں فرق نہیں آئے گا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی جو کہ متشددین میں سے تھے گو کپڑے اتار دیتے مگر نماز جاری رکھتے۔ روایت نمبر 240 کو 520 میں دہرایا گیا ہے۔ اس میں 7ویں آدمی کا نام عمارہ بن ولید مذکور ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔